داتا دربار تین چیزیں عجیب ہو رہی ہیں جو شریعت سے ہٹ کر ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آج ان تین چیزوں پہ میں بات کروں گا اپنی آج کی اس ویڈیو میں، آپ ویڈیو مکمل واچ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں حافظ عبد المالک رضوی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امام مسجد 1314۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بیل آئیکن کو آپ نے ضرور پریس کرنا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ جناب جی، داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پاک بارگاہ میں الحمدللہ حاضری ہوئی ہے۔ جمعہ پڑھا کر ہم یہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ ائمہ مساجد سے بھی ملاقات تھی، وہ ویڈیو میں پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی، لنک اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ہے، اوپن کیجئے گا، ویڈیو دیکھیے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ جناب جی، تین چیزیں جو میں نے آج دیکھی ہیں داتا صاحب عرس پر، نہیں ہونی چاہیے۔ یہ علماء کا کام تو ہے ہی، مفتیان کرام کا کام تو ہے ہی، لیکن یہاں پہ ریاست کو بھی اپنی ذمہ داری دکھانی چاہیے۔ جی ہاں، پہلا کام، آج تین باتیں کروں گا، تین باتیں جو میں کرنے والا ہوں، ان پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ میں کیوں نہیں ہوں، مجھے بھی عمل کرنا چاہیے، دیگر کو بھی، عوام الناس کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو یہ تین کام، پہلا کام میری ان آنکھوں نے دیکھا، جبے پہنے ہوئے ہیں، تسبیحاں پہنی ہوئی ہیں، پگ پر بڑی کمال کی سجائی ہوئی ہے، ڈھول بج رہا ہے، ارد گرد لوگ جھوم رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اور ڈھول بجایا جا رہا ہے۔ کیا ہے جی؟ داتا صاحب حاضری ہے۔ کیا یہ درس داتا صاحب کا تھا؟ کیا داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے اگر حاضری دینی ہے تو اس حال میں دینی ہے، اگر آپ نے میرے مزار پہ آنا ہے تو اس طریقے سے آنا ہے؟ اگر داتا صاحب کی تعلیمات میں سے نہیں ہے تو یار پھر کیوں آپ مذاق کر رہے ہو؟ پھر کیوں آپ اپنے مسلک کو، لوگ کیوں مسلک پہ تنقید کرتے؟ اس لیے کرتے آپ لوگوں کی وجہ سے۔ تو یہ میں نے بہت دیکھا جی، یہ میں جس طرف سے داتا حضور کی بارگاہ میں گیا ہوں وہیں ڈھول بج رہے ہیں اور رقص کیا جا رہا ہے، اور رقص کے ساتھ ساتھ کمال کے لوگ ہیں یار۔ علماء کیا کریں؟ میں تو یہاں کہوں گا کہ مفتیان کرام کیا کریں؟ یہاں میں کہوں گا کہ ریاست کو اپنی ذمہ داری دکھانی چاہیے، ڈھول ڈمک کے بند کرنے چاہیے، اور یہ جو ناچ ہے، ناچ پونا، اس کو بھی ختم کیا جائے۔ ناچا جا رہا ہے یار، آپ حاضری دینے آئے ہو، اعلیٰ حضرت نے حاضری کا طریقہ بتایا کہ حاضری کیسے دینی ہے۔ اس لیے تو لوگ ہمارے مسلک پہ تنقید کرتے ہیں، اس لیے تو لوگ ہمارے مسلک پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس لیے تو لوگ ہمارے مسلک پہ زبان درازی کرتے ہیں۔ بھائی میں نے تو دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کا داخلہ مکمل بند ہونا چاہیے داتا کی پاک بارگاہ میں۔ بھائی لوگ باز آئیں۔ اچھا ایک ہوتا ہے نا، عام آدمی ایسا کرتا ہے، وہ بھائی جبے پہنے ہوئے ہیں، تسبیحاں پہنی ہوئی ہیں، امامہ شریف سجایا ہوا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ غلط ہے۔ نمبر دو، وہاں پہ دو واقعے تو میں نے خود دیکھے ہیں کہ نوجوان جن کو مارا جا رہا تھا، جب قریب ہوئے پوچھا کیا، کہا گیا جی یہ جیب کاٹ رہا تھا، کسی نے کہا جی میرا موبائل کھینچ رہا تھا۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک تو داتا صاحب کے مزار کا جو حجرہ ہے، اس سے لوگوں نے ایک شخص کو پکڑا اور مارا ٹکا کے، اس کے کپڑے سارے پھٹ گئے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ائمہ مساجد میرے ساتھ تھے، انہوں نے بھی دیکھا۔ میں کیا چوری کر رہا تھا، جیب کاٹ رہا تھا؟ بھائی جگہ تو دیکھو۔ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، دعا کر سکتا ہوں۔ کوشش کرو یار، جب ایسی بارگاہ میں آپ آتے ہو یہ کام تو نہ کرو نا یار۔ اب جگہ تو دیکھو کون سی ہے، جہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے آ کے کہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے جہاں سے فیض لے کر جائیں، اور آپ وہاں چوریاں کر رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر تین، جو حضرات اپنی استطاعت کے مطابق لنگر تقسیم کرتے ہیں، میں نے دیکھا، ائمہ مساجد نے بھی دیکھا،
اگر میری ویڈیو ائمہ مساجد دیکھ رہے ہیں یقیناً وہ اس بات کی تصدیق کریں گے، میری بات کے ساتھ وہ ایگری ہوں گے کہ وہاں لنگر جو تھا پھینکا جا رہا تھا۔ یار یہ کیا طریقہ ہے؟ مانتا ہوں کہ ہجوم میں لنگر تقسیم کرنا بہت مشکل ہے، اب مت کریں یار۔ لائنیں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے کام، لائنیں لگی ہوئی ہیں، ایک ایک آدمی جا رہا ہے اس کو لنگر، آپ وہاں جمع کروا دیں اپنا لنگر۔ جب آپ ایک شاپر لے کر آئیں گے یقیناً آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اور یہی معاملات میں نے مدینہ میں بھی دیکھے، پاکستانی انڈین، یار نہیں ہونا چاہیے یہ۔ ہم لڑ رہے ہیں لنگر حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو دھکے مار رہے ہیں، اور پھر میں نے دیکھا وہ چیزیں جو بھی تھی وہ آسمان کی طرف یعنی فضا میں پھینکتے تھے، لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے اور ایک دوسرے پہ گرتے تھے۔ یہ یار اچھا کام نہیں تھا، مجھے عجیب لگا۔ اگر آپ میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھ چکے ہیں، اس تیسری بات کو بھی اگر آپ سن سکے ہیں تو ضرور مجھے بتائیے گا، کیا یہ 3 باتیں جن پہ میں آج گفتگو کر رہا ہوں کیا میں ٹھیک نہیں کر رہا؟ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ نمبر 1، داتا حضور کی بارگاہ میں یا کسی بھی مزار پہ ڈھول ڈھمکے کا جو سسٹم ہے ختم ہونا چاہیے، ناچ پونے کا جو سسٹم ہے ختم۔ ریاست اپنی ذمہ داری دکھائے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے گرفتار کیا جائے اس شخص کو، تاکہ اگلے بندے دیکھیں کہ یار ریاست بھی اب اس کام پہ اپنا پورا فوکس کی ہوئی ہے اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تاکہ عوام میں تھوڑا سا شعور آئے یار مزار پہ حاضری کیسے دینی ہے۔ اور نمبر 2، ایسے نوجوان یا ایسے شخص جو چوریاں کرتے ہیں، یار اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، میں دعا کر سکتا ہوں یہ مقام، یہ وہ جگہ، چوری تو کرنی نہیں چاہیے لیکن اس جگہ کا تو ادب کریں نا یار۔ اور نمبر 3، جو لنگر یوں پھینکا جا رہا تھا اور لوگ ٹوٹ رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر دھکا مار رہے تھے، ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے تھے، یہ بھی کام اچھا نہیں تھا۔ تو امید کرتا ہوں میری آج کی اس ویڈیو کو یقیناً آپ حضرات نے مکمل دیکھا ہوگا۔ اگر دیکھا ہے تو گزارش ہے لائک کر دیجئے گا، حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ باکس میں میسج ضرور کیجئے گا۔ میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ دعا ہے اللہ بزرگان اولیاء، اللہ اولیاء کے مزار پہ ہمیں با ادب حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔